شہد پیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے غلبے کو تسلیم نہ کرے، اس سے بڑا کوئی نادان بندہ کوئی نہیں۔ جس کی طرف وحی لغوی ہوئی ہے، اللہ نے ایک بار دل میں ڈالا ہے، آج تک اللہ کے حکم کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور تیری طرف تو 4 کتابیں آئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں صحیفے آئے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم بیش نبی آ گئے ہیں اور نبیوں کے امام آ گئے ہیں، اور پھر بھی تو راہ حق پہ نہیں کھڑا ہوا یار۔ وہ بیت میں رہ کے وہ پابند ہے، یہ بیت میں رہ کے کپڑوں سے باہر آ گیا ہے، یہ قرآن سے نکل کے باہر آ گیا۔ اصلی شہد کی یہ نشانی ہے، 90% جم جاتا ہے۔ وہ مزید آشکار فرماتے ہوئے شہد کی مکھی اور اس کے شہد سے استدلال فرمایا، لوگوں کی رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا کہ حبیب پیارے اور تیرے رب نے وحی فرمائی نحل شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں وحی جو ہے وہ وحی شرعی نہیں ہے، وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی لغوی اور وحی شرعی۔ وحی شرعی وحی اصطلاحی کہلاتی ہے، جو بطور خاص حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف آتی ہے، اور اس کے علاوہ الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو وحی فرمائی۔ وہاں بھی وحی سے مراد رہنمائی ہے، وہ وحی شرعی نہیں ہے، وحی اصطلاحی نہیں ہے، وحی لغوی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی لغوی یعنی اس کی رہنمائی فرمائی، اس کو القاء فرما دیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کا فرمایا، یہ بہت ہی حیران کن ان کا ایک نظام ہے، ان کا عائلی نظام، ان کا خاندانی نظام، قبائلی نظام، اور ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، سبحان اللہ، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اور یہاں بڑی حیران کن بات ہے، بلکہ افسوسناک بات ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف وحی شرعی فرمائی ہے، وحی اصطلاحی فرمائی ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور خود میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ہاں جی، اس کے باوجود ان انسانوں کا نظام دیکھ لیں آپ، اور وہ مکھیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے ایک بار ان کے دل میں ڈالا ہے، ان مکھیوں میں، ہزاروں مکھیوں میں ایک مکھی ان کی ملکہ ہوتی ہے جی، پورا ان کا نظام ہے، سسٹم ہے پورا، ایک مکھی ان کی ملکہ ہوتی ہے جی، سزا و جزا، انعام اکرام سارا کچھ اسی سے منسلک ہے۔ ہاں جی، انہوں نے جو باقاعدہ وہاں سزا کا نظام ہے، مکھیوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ساری مکھیاں مامور ہیں، کچھ خوراک لانے پر ہیں، کچھ گھر بنانے پر ہیں، نئی تعمیرات کرنے پر ہیں، کچھ بستری ہیں ان کے مکھیاں، ہاں جی، تعمیراتی کام کر رہی ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، اور ان کا آپ تعمیرات کا کام دیکھیں، دنیا جہان کے انجینئر جو ہیں، یہ جناب پیمانے لے کے، فٹے لے کے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا کے بھی ان کی تعمیر میں ٹیڑھ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یہیں لاہور میں ایک پل بنایا گیا تھا، بنا کے مستری نیچے اترے، 2-4 دن بعد وہ سجدہ ریز ہو گیا تھا، وہ بھی سڑک پہ آ گیا تھا، اس نے کہا اتنا تکبر اچھا نہیں ہے، یہ میاں صاحب کے دور میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ تو یہ انجینئر جو ہیں ان کا نظام ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو القاء فرمایا ہے، ہاں جی، مسدس گھر بناتی ہیں، اور ان گھروں کے اندر آپ مجال ہے کہیں پہ کوئی ان کا گھر چھوٹا بڑا ہو جائے، بغیر پیمانے کے، بغیر فٹے کے، بغیر کسی اور شے کے، ہیں؟ کوئی کسی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی شے ہو ناپنے کے لیے، یہ اتنا گھر بنانا ہے، اتنا بنانا ہے؟ یہاں بڑے بڑے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں جناب ہم تو بڑی پلازے بنانے والے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے والے ہیں، ان کا بھی حساب یہی ہے، اور بغیر جناب اس کے پیمانے کے، فٹے کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے ایک بار ان کو القاء فرمایا ہے،
بتائیں آج تک ان کے گھر بنانے میں کہیں پہ کوئی ٹیڑھ آیا ہو؟ ان کے بچوں کے گھر الگ بنے ہوتے ہیں، موم کی تیاری کے گھر الگ بنے ہوتے ہیں، ان کے رہائشی کمرے الگ ہوتے ہیں، ایک ایک شے الگ، پورا سسٹم ہے۔ خوراک کو جمع کرنے کے اسٹور جس کو کہتے ہیں آپ، وہ الگ ہوتے ہیں۔ اور یوں ہی ان کی مکھیاں جو ہیں جو جاتی ہیں ان کی خوراک لینے کے لیے، وہ سویرے سے نکلتی ہیں، شام تک رس چوستی رہتی ہیں، وہ سارا جمع کرتی رہتی ہیں۔ شام کے وقت جو ٹائم وہ دیتی ہے نا ملکہ ان کی، اسی ٹائم پہ پہنچتی ہیں، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ نظام رکھ کے، حقیقت کہوں تو یہ ہمارے بھی منہ پہ کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے کہ ایک مکھی ہو کے یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بار کے القاء کی پابند ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے قرآن کے پابند نہیں رہے۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ حلال سے بچتے رہے، رمضان شریف کا مہینہ جیسے ختم ہوا حرام میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا تو کھاتے ہی گل ہو گیا۔ پھر اتنا بھی بگڑا ہوا انسان ہو سکتا ہے جیسے ہم ہیں یار؟ اتنا بھی بد مزاج، غیر مستقل مزاج ہو سکتا ہے کوئی بندہ جیسے ہم ہیں؟ مکھیوں میں اتنی مزاج کی مستقلی ہے کہ وہ مجال آگے پیچھے ہو جائیں۔ ان کے گھروں کا جو ڈیزائن آج سے 1400 سال پہلے تھا آج وہی ہے، تعمیرات نہیں بدلی، آگے پیچھے ان میں یہی ہے، ایک ملکہ ہوگی، وہ ایک ہی ہے۔ یہاں ہمارے ہیں جی ملک کا وڈیرا بھی صدر ہے تو محلے کا وڈیرا بھی صدر ہے یا نہیں؟ پھر ہر قوم کا الگ صدر ہے، یہ موچی ہیں، یہ نائی ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ فلان ہیں، یہ ڈمکان ہیں، ہر ایک کے الگ صدر ہیں بھائی۔ لیکن وہاں تو بھائی جاؤ انہوں نے کہا بھی ایک ہی ہے بس، ان میں کوئی لیبر فلٹریشن کوئی شے کوئی نہیں بھائی، ایک ہی ہے بس، ایک ملک ہے ان کی، اسی کی حکومت ہے سب پر۔ اور یہی اسلام نظام دیتا ہے، ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے، وہی سب پہ حاکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ رب مقرر مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں کا الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، وہاں کا الگ ہے۔ بھائی مکھیوں سے سیکھ لو یار، تم نہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کو بندہ شہد پیے ہیں اور اس کو مسئلہ خلافت سمجھنا ہے، اس سے بڑا عقل سے پیدل کون ہے بلا؟ شہد پیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے غلبے کو تسلیم نہ کرے، اس سے بڑا کوئی نادان بندہ کوئی نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے وَوَحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے ایک بار سمجھایا تھا مکھی کو، آج تک تیرے رب کے حکم کی پابند کھڑی ہوئی ہے مکھی، آج تک پابند کھڑی ہوئی ہے، واللہ باللہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی۔ آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا کی مکھی اللہ کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ یہ انسان ہے، اس کو روز سمجھایا جاتا ہے، یہ پھر وہی کے وہی کھڑا ہوتا ہے۔ اور یار کمہار جو ہے نا، وہ بھی گدھے کو ایک بار لے جاتا ہے، خود جہاں سے مٹی اتار رہا ہے وہاں کھڑا ہو کے گدھے کو گھر دکھا کے آئے گا۔ دوبارہ جناب گدھا راستہ نہیں بھولتا، جتنی مرضی گلیاں ہوں۔ سچی بات ہے یار، اندرون لاہور جاتے ہوئے ہم بھی بھول جاتے ہیں، لیکن کمہار کا گدھا نہیں بھولتا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جس کو آپ ڈسپلن کہتے ہیں، کسی کے حکم کی پیروی کرنا، وہ ایک گدھا کمہار کی بات نہیں بھولتا، تو انسان ہو کے رب کی بھول گئے، تیرا کیا بنے گا بتا برا؟ رب کی بھول گئے ہم تو۔ یہاں جناب ہر ایک نے سر اٹھایا ہوا ہے جی، شادی خوشی آ گئی، ہندوانہ رسومات ہے، یار چھوڑ دو۔ اور نہیں مول صاحب کیا ہوا ہے؟ آج تو وقت ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، رب کے سامنے اکڑنے کا آج تو وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے، بیٹا ہمارا ہماری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا ہے، ہم نے پالا پوسا، آج شادی کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ آج نہیں رب کی نافرمانی کریں گے تو مولوی صاحب بتائیں کب کریں گے ہم؟ یہ نظام ہے، یہ حساب ہے ہمارا۔ تو بھائی پیدا ہونے کی خوشی کے بعد اس کی شادی کی خوشی تھی، پیدا ہوا تب بھی جناب دمال چوکڑی ڈالی، شادی ہونے لگی تب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ بھائیو مکھی سے سیکھو،
ہیں مکی کو ہم یہ زور دیتے ہیں سارے بھائی صاحب یہ وحی شرعی نہیں ہے، اور بھائی وحی شرعی نہیں ہے جس کی طرف وحی لغوی ہوئی ہے، اللہ نے ایک بار دل میں ڈالا ہے، آج تک اللہ کے حکم کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، اور تیری طرف تو 4 کتابیں آئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں صحیفے آئے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم بیش نبی آ گئے ہیں، اور نبیوں کے امام آ گئے ہیں، اور پھر بھی تو راہ حق پہ نہیں کھڑا ہوا یار، بتاتے رہے کیا بنے گا؟ آج پوری دنیا میں بتائے نا، مکھیوں میں بھی نظام قائم ہے، نظام حکومت قائم ہے، وہ رب تعالیٰ کے حکم والا، رب کے حکم والا قائم ہے آج تک، وہاں کو مسئلہ نہیں ہوا، لیکن یہاں رب تعالیٰ کی حکومت کی بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ہر طرف سے دین دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اللہ کی حکومت؟ نا 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 نا، ٹھیک ہے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم محتاج ہیں اس کے، لیکن اللہ کی حکومت نہیں، یہ نہیں۔ وہ بادشاہ تھا نا عباسی، بڑا ظالم تھا، اس کے سامنے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو چل رہی تھی، ایک مکھی جو ہے نا وہ بار بار آ کے اس کے ناک پہ بیٹھے، کبھی ماتھے پہ بیٹھے، اس نے کہا کہ یار یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیے ہیں؟ تنگ آ گئے نا مکھی سے، تو اسے اعتراض سوجنے لگا اللہ پہ، اپنی فرعونیت پہ ایسا ناز تھا، کہنے لگا سمجھ نہیں آتی اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ عالم بھی حق کو تھا، اس نے کہا یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تیرے جیسے فرعون جو ہے نا ان کی ناک رگڑی جا سکے، تیرے جیسے فرعونوں کی ناک رگڑی۔ ویسے حیران کن بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی نا اللہ نے، شیر جو ہے، شیر کتنا طاقتور ہے یا نہیں؟ طاقتور ہے شیر، لیکن اس میں بزدلی ہے، شیر میں کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ مکھی کمزور سے کمزور ہے، کمزور ترین، اس میں دلیری ہے۔ جس طرح مکھی آ کے لوگوں کے ماتھے کا بوسہ لیتی پھرتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ دلیری شیر کو دے دیتا، بتائیں، پتہ چلتا روزانہ جناب 10 شیر شدرہ میں داخل ہو گئے ہیں اور 10 ندیم ٹاؤن میں آ گئے ہیں، تو بتائیں ندیم ٹاؤن میں رہنا ہی کس نے تھا؟ ہے یا نہیں؟ جو دلیری مکھی کو ہے کمزور ترین ہو کے، وہی دلیری اگر اسے حاصل ہو جاتی شیر کو، تو بتائیں کیا بنتا؟ یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو رہنمائی فرما رکھی ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہاں رہنا ہے، تو نے یہاں رہنا ہے۔ شیر میں بزدلی ڈال کے اس کو جنگلوں تک محدود کر دیا، آبادی کی طرف آتا ہی نہیں ہیں۔ اور مکھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو فن خاں سمجھنے والے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مکھی ان کے ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے، اڑاتے ہیں پھر آتی ہے، اڑاتے ہیں پھر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری کمزور سی مکھی سے تو لڑ نہیں سکتے، اتنے کمینے ہو گئے، میرے سے لڑنے کو تیار ہو گئے ہو تم، میرے دین سے لڑنے کو تیار ہو گئے، میرے قرآن سے لڑنے کو تیار ہو گئے، میری شریعت سے اور میرے حبیب سے لڑنے کو تیار ہو گئے، ذلیلو، مکھی کے سامنے تو تم عاجز ہوئے پڑے ہو، میرے سے لڑنے کو تیار ہو گئے ہو تم، ایسے بدبخت ہو تم کیا؟ یا قسم خدا کی بندہ جتنا غور کرتا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا وہ ایسے راز کھولتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسی مکھی کا نظام حکومت دیکھے، نظام معاشرت دیکھے، نظام معیشت دیکھے، اللہ اکبر، بندہ حیران رہ جاتا ہے یار، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پہ فرمایا۔ ایک بار فرمایا، ہم نے یہ تو کہا جی دیکھو جی اسے وحی لغوی ہوئی تھی، اور بھائی وہ وحی لغوی کی ایسی پابند ہے آج تک اللہ کے حکم سے ہٹی کوئی نہیں ادھر ادھر ہیں، اور تو وحی شرعی کا مخالف ہو گیا ہے، تو وحی شرعی کے خلاف ہی نعرے لگانے لگ گیا ہے روڈوں پہ آ کے ہیں، تو نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے اسلام سے لیں گے آزادی، مولوی سے لیں گے آزادی، تو کیسا بندہ نکلا یار؟ تو اپنے رب رسول کا بھی نہیں رہا، اپنے رب تعالیٰ کے قرآن کا بھی نہیں رہا، بتائیں نا یار۔ وہ مکھی ہو کے اس نے رب تعالیٰ کے ایک بار کے الہام کا ایسی قدر کی ہے، اس نے اللہ کے حکم کو زمین پہ نہیں آنے دیا، پھر نہ قدرے تو ہم ہوئے کہ رب تعالیٰ کا نام لکھ لکھ کے گلیوں میں ڈالتے پھرتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ حساب ہوا ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ذرا اس آیت مبارکہ پر کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، فرمایا اور تیرے رب نے وحی فرمائی إِلَى النَّحْلِ، مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، ہیں جی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ تو گھر بنا، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر بنا، بیوت بیت کی جمع ہیں جی۔ دیکھیں انسان کا گھر بھی بیت کہلاتا ہے اور مکھی کے گھر بھی بیت کہلاتا ہے، بتائیں
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو بتا دیا میں جہاں تو رہتا ہے سر چھپانے کے لیے وہ بھی بیت ہے، اور جہاں مکھی رہتی ہے وہ بھی بیت ہے، ہیں وہ بھی گھر میں رہتی ہے رب کے حکم کی پابند، اور تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ کے رب کا ہی نافرمان ہو گیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ بیوتا ومن الشجر مما یعرشون۔ ویسے ہی ایک بات ذہن میں رہے، قرآن کریم جو ہے نا وہ ایک تو مکھی کے گھر کو بیت فرماتا ہے، دوسرا انسانوں کے گھر کو بیت فرماتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر کو بیت نہیں کہا گیا، سمجھیے؟ اہل البیت فرمایا نا اللہ نے قرآن میں، گھر والے، تو بیت کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ ہے بس، ایک انسانوں کے گھر کے لیے اور دوسرا شہد کی مکھی کے گھر کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی ہر ایک کا آپ دیکھ لیں، گھونسلہ کہلاتا ہے، عربی زبان میں اس کے لیے الگ لفظ ہے، کچھار کہلاتا ہے شیر کے گھر، وہ الگ لفظ ہے، اس طرح بکریاں جہاں ہوں وہاں وہ باڑا کہلاتا ہے یا نہیں؟ گھوڑے جہاں ہوں وہ استبل کہلاتا ہے، نام الگ الگ ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2 مثالیں الگ دی ہیں، مکھی شہد کی، اس کے گھر کی بات آئی تو بیت کا لفظ فرمایا، وہ میرے حکم کی پابند ہے، وہ بیت ہے، اور یہاں انسانوں کے گھر کی بات آئی تو اسے بھی بیت کہا گیا، اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بنانے کے لیے کہا گیا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، وہ بیت میں رہ کے وہ پابند ہے، یہ بیت میں رہ کے کپڑوں سے باہر آ گیا ہے، یہ قرآن سے نکل کے باہر آ گیا، ان کا چھوڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی فرمائی تیرے رب نے کہ تو گھر بنا پہاڑوں میں، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یعرشون اور جہاں انسان کو چھتیں بناتے ہیں نا وہاں بھی بنا دے اپنا گھر، تجھے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے، وہاں بھی تو اپنے گھر بنا، یعنی کہ اندازہ لگائیں، جبال اور شجر، پہاڑوں میں گھر بنا انہی علاقوں میں، ومن الشجر اور درختوں میں گھر بنا، ومما یعرشون جہاں یہ لوگ چھپر کہتے ہیں اس کو، چھپر کئی علاقوں میں چھپر وہ پانی کے ٹوئے کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، وہ جس کو ڈھاری کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ لکڑی کا کانوں کا بناتے تھے، چھپر، ہاں وہ چھپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مما یعرشون جہاں چھپر بناتے ہیں نا وہاں بھی تو اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ثم کلی من کل ثمرات، اللہ نے فرمایا کہ پھر تو ہر طرح کے پھل کھا، ہر طرح کے پھل کھا، تجھے اجازت ہے، فصل کی سبل ربک ذللا۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں کھانا ہے اور فلاں فلاں نہیں کھانا، فرمایا ہر طرح کے پھل کھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے سبق رکھا ہے، میں تم بھی ہر طرح کے پھل چکھنا چاہتے ہو نا، جیسے مکھی میرے حکم کی پابند ہوئی ہے، تم میرے حکم کے پابند ہو جاؤ، جنت کے دروازے کھول دوں گا، جو دل چاہے کھاتے رہنا، تم یہاں پابندی کر لو۔ اللہ اکبر، بیت کہاں جا رہا ہے یار؟ میں فصل کی سبل ربک ذللا، یہاں بڑی حیران کن بات ہے، یہ تو آ جائے پھرتے ہیں نا جی، وہ جہاز جا رہا ہے اس کا بھی راستہ ہے بھائی صاحب، بندہ پوچھ رہے نا جہاز آپس میں لگتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے، تو کہتے ہیں جی ان کے راستے بنے ہوئے ہیں، وہ راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، قربان جائیں یار۔ اللہ فرماتا ہے فصل کی سبل ربک ذللا، مکھی تیرے رب نے جو راستے بنا رکھے نا فضا میں، ان راستوں پہ چل۔ اور حیران کن بات دیکھیں اگلی، فرمایا کہ ان راستوں میں کھڈے ٹوئے کوئی نہیں۔ آج کل جو گلیاں بنی ہوئی نا ہمارے کھڈے ٹوئے والی، اللہ نے فرمایا ذللا، قربان جائیں، اللہ نے فرمایا کہ نرم راستے بنائے ہیں تیرے لیے ہم نے، میں وسبل ربک ذللا، تیرے رب نے راستے بنا رکھے ہیں تیرے لیے۔ آج کو بندہ فن خواہ بن کے کہے دیکھو جی ہم نے جناب جہازوں کے لیے راستے بنائے تو ہم نے یہ کیا تو وہ کیا، اور بھائی صاحب تیری سائنس اور ٹیکنالوجی تو بیٹھ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا مکھیوں کے لیے ہم نے تمہارے لیے فضا میں راستے بنا رکھے ہیں۔ بتائیں مکھی اس راستے کو جاننے والی ہے، آج تو 1400 سال اتنے 100 سالوں بعد جا کے اگر راستے کو تم دیکھ لیتا ہے کہ یہ راستہ جناب جا رہا ہے یہ ہے وہ ہے، اگر تو متعین کر لیتا ہے تو اس میں تیرا کیا کمال ہے، مکھی تیرے سے پہلے جانتی ہے، مکھی انہیں راستوں۔ اب دیکھیں نا یار، ہم ہے نا ہم بھول جاتے ہیں، درختوں جیسے درخت بہت ہیں، چھتوں جیسے چھتے بہت ہیں، لیکن وہ مکھی جو 30 40 میل سفر کرتی ہے بھائی صاحب، یہ نہیں کہ جناب ندیم ٹاؤن سے اڑی ککے زئی سے ہو کے واپس آ گئی، یہ نہیں ہے، یا وان ٹاؤن سے واپس آ گئی، ایسا نہیں ہے، وہ اڑتی ہے تو اڑتی چلی جاتی ہے،
صبح سے شام تک کا سفر کرتی ہے، پھر جب واپس آتی ہے مجال راستہ بھولے، بالکل اس کی جہاں سے وہ فلائی کرتی ہے وہیں پہ لینڈ کرتی ہے، وہیں پہ پہنچتی ہے۔ قربان جائیں یار، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا سو بولا ربے کے ذللا، تیرے رب نے نرم راستے بنائے ہیں تیرے لیے، انہی راستوں پر چل۔ بتائیں سائنس ٹیکنالوجی ساری اور سائنسدانوں کی جو ہے نا وہ پیچھے لگ کے رب رسول کے منکر ہونے والے رب رسول کے دشمن جو ہیں سب کا سکہ گم ہوا ہی نہیں ہوا، کیونکہ سکہ گم ہوا ہی نہیں ہوا، سب کی طبیعت فریش ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فصل کی سبل رب کے ذللا، میں تیرے رب نے نرم جو ہے نا وہ راستے بنا دیے ہیں تیرے لیے، فصل کی تو انہی راستوں پر چل۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چل رہی ہے یار۔ اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے روٹ ایک ہی مقرر ہے، اسی روٹ پہ چلنا، وہ جہاں کہیں بھی چھتا بنا لے ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، فرمایا کہ پھر اس کے پیٹ سے پینے کی شے نکلتی ہے، مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، شہد کے رنگ، یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے ہاں جی، بیری کا شہد، آلو بخارے کا شہد، خوبانی کا شہد، یہ سارے ان کے جو شہد ہوتے ہیں ان کے ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم نے وہ چکھا ہی ایک ہے، وہ ایک جو سرخی مائل ہوتا ہے وہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سامنے آ جائے تو فوراً سے پہلے کہتا ہے نہیں صاحب یہ جیلی ہے، یہ کیا ہے، یہ جیلی ہے، جالی ہے، یہ بھی یہ نہیں لینا ہم نے۔ تو بھائی نہیں، اللہ جب قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مختلف رنگوں کے شہد عطا فرمائے ہیں تمہیں، تو مطلب یہ ہے، یہ ذہن میں رہے، کوشش کریں شہد جو بھی مل جائے سبحان اللہ، لیکن بیری کا شہد جو ہے نا چھوٹا، وہ بہت لاجواب ہوتا ہے، سمجھا ہے نا۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہمیں بھی بڑے عرصے تک اس کی الجھن رہی، شہد لیتے تھے وہ جم جاتا تھا، ہم کہتے تھے یہ جالی ہے بھائی، کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا جم جائے تو جالی ہے بھائی، یہ 2 نمبر شہد ہے۔ حکیم صاحب ہیں ہمارے، اصغر صاحب نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، ان کو میں نے ایک بار پوچھا، شہد میں پہلے لے کے علماء کو پیش کرتا تھا، وہ جس کو بھی دیں وہ بھی بیچارے میرے جیسے، وہ کہیں مفتی صاحب آپ نے شہد دیا تھا وہ تو جم گیا سارا۔ میں نے کہا میں نے کون سے پیسے لیے تھے، جم گیا، آپ بھی تو جمے ہیں نا، ہم بھی جمے ہیں، جمے نہیں جمے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا جی۔ اچھا پتہ ہمیں بھی نہیں تھا، میں جو دینے آتا تھا میں اس کو لڑتا تھا، میں کہتا تھا یار تم نے شاید 2 نمبر دیا ہے ہمیں یار، وہ جس کو دیتے ہیں وہ جم جاتا ہے وہاں۔ اچھا وہ بیچارے اس سے بھی مسئلہ نہ سلجھا، وہ حکیم صاحب کو میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے کتاب کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں، انہوں نے کہا اصلی شہد کی یہ نشانی ہے 90% جم جاتا ہے، 90% جم جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہاں پہ دکان پہ دہی جماتے ہیں کوئی پریشان نہیں ہوتا، اگر شہد جم گیا تو کیا پریشانی ہے، تو اس لیے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہاں میں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرنے والے ہیں، جو عقل کے بودن ہیں وہ بودن ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو سوچنے والے ہیں ان کو یہ شہد کی مکھی سے مسئلہ خلافت بھی سمجھ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حکومت کا، اللہ تعالیٰ کے نظام کا سارا کچھ، ایک سیاست، ایک نظام، ایک تعلیم، ایک سارا کچھ، وہ ایک ہی شے سمجھ آ جائے گی، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے ساری بات۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔